فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعون بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم فذكر فما أنت بنعمت ربك بکاہن ولا مجنون فذکر پس نصیحت کیجیے فما أنت پس نہیں آپ بنعمت نعمت سے ربک اپنے رب کی بکاہن کاہن ولا مجنون اور نہ مجنون اب تو سمجھا دے کہ تو اپنے رب کے فضل سے نہ جنون سے خبر لینے والا ہے اور نہ دیوانہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیوانہ کہتے کبھی کاہن یعنی جنون و شیطانوں سے کچھ جھوٹی سچی خبریں لے کر دیتے ہیں اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ آج تک کسی کاہن اور دیوانے نے ایسی اعلیٰ درجے کی نصیحتیں اور حکیمانہ اصول اس طرح کے صاف شستہ اور شائستہ طرز میں بیان نہیں کیے ہیں اسی لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھلا برا سمجھاتے رہیے اور پیغمبرانہ نصیحت کرتے رہیے ان کی بکواس سے دل گیر نہ ہو جب اللہ کے فضل و رحمت سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون بلکہ اس کے مقدس رسول ہیں تو نصیحت کرتے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصبی ہے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون ام یقولون یا وہ کہتے ہیں شاعر ایک شاعر ہے نتربص ہم انتظار کر رہے ہیں بھی اس کے بارے میں ریب حوادث کا المنون موت کے زمانے کے کیا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے یعنی پیغمبر جو اللہ کی باتیں سناتا اور نصیحت کرتا ہے کیا یہ لوگ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض ایک شاعر سمجھتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ جس طرح قدیم زمانے کے بہت سے شعراء گردش زمانہ سے یوں ہی مرمرا کر ختم ہو گئے ہیں یہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے کوئی کامیاب مستقبل ان کے ہاتھ میں نہیں محض چند روز کی وقتی واہ واہ ہے اور بس قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین قل کہہ دیجئے تربصوا انتظار کرو فإنی پس بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المتربصین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں تو کہ تم منتظر رہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں یعنی اچھا تم میرا انجام دیکھتے رہو میں تمہارا دیکھتا ہوں عنقریب کھل جائے گا کہ کون کامیاب ہے کون خائب و خاسر ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام تأمرهم یا حکم دیتی ہیں ان کو احلامهم ان کی عقلیں بهذا اس کا ام هم یا وہ قوم طاغون لوگ ہیں سرکش کیا ان کی عقلیں یہی سکھلاتی ہیں ان کو یا یہ لوگ شرارت پر ہیں یعنی پیغمبر کو مجنون کہہ کر گویا اپنے کو بڑا عقل مند ثابت کرتے ہیں کیا ان کے عقل و دانش نے یہی سکھلایا ہے یہ
سکھلایا ہے کہ ایک انتہائی صادق، امین، عاقل و فرزانہ اور سچے پیغمبر کو شاعر یا کاہن یا دیوانہ قرار دے کر نظر انداز کر دیا جائے؟ اگر شاعروں اور پیغمبروں کے کلام میں تمیز بھی نہیں کر سکتے تو کیسے عقل مند ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ دل میں سمجھتے سب کچھ ہیں مگر میں شرارت اور کجروی سے باتیں بناتے ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، ام یقولون یا وہ کہتے ہیں تقولہ اس نے گھڑ لیا اس کو، بل لا بلکہ نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، یا کہتے ہیں یہ قرآن خود بنا لایا کوئی نہیں، پر وہ یقین نہیں کرتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، فَلْيَأْتُوا پس چاہیے کہ وہ لائیں، بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کوئی بات اس جیسی، إِنْ كَانُوا اگر ہیں وہ، صادقین سچے، پھر چاہیے کہ لے آئیں کوئی بات اسی طرح کی اگر وہ سچے ہیں۔ یعنی کیا یہ خیال ہے کہ پیغمبر جو کچھ سنا رہا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ اپنے دل سے گھڑ لایا اور جھوٹ موٹ خدا کی طرف منسوب کر دیا؟ سو نہ ماننے کے ہزار بہانے۔ جو شخص ایک بات پر یقین نہ رکھے اور اسے تسلیم نہ کرنا چاہے وہ اسی طرح کے بے سر و پا احتمالات نکالا کرتا ہے، ورنہ آدمی ماننا چاہے تو اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ دنیا کی تمام طاقتوں کو اکٹھا کر کے بھی اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے، اور جیسے خدا کی زمین جیسی زمین اور اس کے آسمان جیسا آسمان بنانا کسی سے ممکن نہیں، اس کے قرآن جیسا قرآن بنا لانا بھی محال ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا یا وہ پیدا کیے گئے، من غیر شیء بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون یا وہ خالق ہیں، بنانے والے ہیں، کیا وہ بن گئے ہیں آپ یا وہی ہیں بنانے والے؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، ام خلقوا یا انہوں نے پیدا کیے، السماوات آسمان، والارض اور زمین، بل لا یوقنون بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، یا انہوں نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، کوئی نہیں پر وہ یقین نہیں کرتے۔ یعنی پیغمبر خدا کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا ان کے اوپر کوئی خدا نہیں جس کی بات ماننا ان کے ذمہ لازم ہو؟ کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا خود اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، یا یہ خیال ہے کہ آسمان و زمین ان کے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا اس قلم رو میں جو چاہیں کرتے پھریں، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ سب خیالات باطل اور محمل ہیں، وہ بھی دلوں میں جانتے ہیں کہ ضرور خدا موجود ہے جس نے ان کو اور تمام زمین و آسمان کو نیست سے ہست کیا، مگر اس علم کے باوجود جو ایمان و یقین شرعاً مطلوب ہے اس سے محروم اور بے بہرہ ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، ام عندہم یا ان کے پاس خزائن و خزانے ہیں، ربی کا تیرے رب کے، ام هم المسیطرون یا وہ محفاظ ہیں، دروغے ہیں، کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے یا وہی دروغے ہیں؟ یعنی کیا یہ خیال ہے کہ زمین و آسمان کو خدا کے بنائے ہوئے ہیں مگر اس نے اپنے خزانوں کا مالک ان کو بنا دیا ہے، یا اس ملک اور خزانوں پر انہوں نے زور سے تسلط اور قبضہ حاصل کر لیا ہے؟ پھر ایسے صاحب تصرف و اقتدار ہو کر وہ کسی کے مطیع و منقاد کیوں بنے؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، ام لہم سلم یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ وہ غور سے سنتے ہیں اس میں چڑھ کر، فلیأتی پس چاہیے کہ لائے، مستمعہم ان کا سننے والا، بسلطان مبین کھلی دلیل۔ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر سن آتے ہیں؟ تو چاہیے لے آئے جو سنتا ہے ان میں ایک سند کھلی ہوئی۔ یعنی کیا یہ دعویٰ ہے کہ وہ زینہ لگا کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے ملائے اعلیٰ کی باتیں سن آتے ہیں؟ پھر جب ان کی رسائی براہ راست اس بارگاہ تک ہو تو کسی بشر کا اتباع کرنے کی کیا ضرورت رہی؟ جس کا یہ دعویٰ ہو تو بسم اللہ اپنی سند اور حجت پیش کرے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، ام لہ البنات یا اس کے لیے ہیں بیٹیاں، ولکم البنون اور تمہارے لیے ہیں بیٹے، کیا اس کے یہاں بیٹیاں ہیں اور تمہارے یہاں بیٹے؟ یعنی کیا معاذ اللہ خدا کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ بیٹے اور بیٹیوں کی اس تقسیم سے مترشح ہوتا ہے اور اس لیے اس کے احکام و ہدایات کے سامنے سر تسلیم جھکانا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔
ام تسألہم اجرن فہم من مغرم مثقلون، ام تسألہم اجرن، یا تم مانگتے ہو ان سے کوئی اجر، فہم من مغرم، تو وہ تاوان سے، مثقلون، بوجھل ہو رہے ہیں۔ کیا تم مانگتا ہے ان سے کچھ بدلہ، سو ان پر تاوان کا بوجھ ہے۔ یعنی کیا یہ لوگ آپ کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ خدا نہ کردہ آپ ان سے اس ارشاد و تبلیغ پر کوئی بھاری معاوضہ طلب کر رہے ہیں جس کی بوجہ سے، جس کے بوجھ سے وہ دبے جاتے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، ام یا عندہم الغیب، ان کے پاس غیب ہے، فہم یکتبون، تو وہ لکھ رہے ہیں۔ کیا ان کو خبر ہے بیت کی، سو وہ لکھ رکھتے ہیں۔ یعنی کیا خود ان پر اللہ اپنی وحی بھیجتا اور پیغمبروں کی طرح اپنے بیت پر مطلع کرتا ہے جسے یہ لوگ لکھ لیتے ہیں جیسے انبیاء کی وحی لکھی جاتی ہے، اس لیے ان کو آپ کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون، ام یریدون، یا وہ چاہتے ہیں، کیدن، ایک چال، فالذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، هم المکیدون، وہ مکر کیے گئے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں کچھ داؤ کرنا، سو جو منکر ہیں وہی آتے ہیں داؤ میں، یعنی ان میں سے کوئی بات نہیں، تو کیا پھر یہی ارادہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ داؤ پیچ کھیلیں اور مکر و فریب و خفیہ تدبیریں گانٹھ کر حق کو مغلوب یا نیست و نابود کر دیں؟ ایسا ہے تو یاد رہے کہ یہ داؤ پیچ سب انہی پر الٹنے والے ہیں۔ عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ حق مغلوب ہوتا ہے یا وہ نابود ہوتے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، ام لہم، یا ان کے لیے، الہ غیر اللہ، کوئی الہ ہے اللہ کے سوا، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، مشرک بنتے ہیں۔ کیا ان کا کوئی حاکم ہے اللہ کے سوا؟ وہ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے۔ یعنی کیا وہ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے، یعنی کیا خدا کے سوا کوئی اور حاکم اور معبود تجویز کر رکھے ہیں جو مصیبت پڑنے پر ان کی مدد کریں گے، اور جن کے پرستش نے خدا کی طرف سے ان کو بے نیاز کر رکھا ہے؟ سو یاد رہے کہ یہ سب اوہام وساوس ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، کوئی اس کا شریک و مسیل یا مقابل و مزاحم ہو۔ یاد رکھو، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، وَإِن، اور اگر، يَرَوْا كِسْفًا، وہ دیکھیں ایک ٹکڑا، مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے، سَاقِطًا گرنے والا، يَقُولُوا وہ کہیں گے، سَحَابٌ بادل ہیں، مَرْكُومٌ تہبتے، اور اگر دیکھیں ایک تختہ آسمان سے گرتا ہوا، کہیں یہ بادل ہے گاڑا۔ یعنی حقیقت میں ان میں سے کوئی بات نہیں، صرف ایک چیز ہے، ضد اور عناد، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہر سچی بات کے جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ اگر ان کی فرمائش کے موافق فرض کیجئے آسمان سے ایک تختہ ان پر گرا دیا جائے تو دیکھتی آنکھوں اس کو بھی کوئی تعویل کر دیں گے، مثلاً کہیں گے آسمان سے نہیں آیا، بادل کا ایک حصہ گاڑا اور منجمد ہو کر گر پڑا ہے، جیسے بڑے بڑے اولے کبھی گرتے ہیں۔ بھلا ایسے متعصب معاندوں سے ماننے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُوعَدُونَ، فَذَرْهُمْ، پس چھوڑو ان کو، حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ وہ جا ملیں، یومہم، اپنے دن سے، فِيهِ، اس میں، يُوعَدُونَ، بے ہوش کیے جائیں گے۔ سو تو چھوڑ دے ان کو یہاں تک کہ دیکھ لیں اپنے اس دن کو جس میں ان پر پڑے گی بجلی کی کڑک۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، یوم لا یغنی عنہم، جس دن نہ کام آئے گی ان کو، کیدہم، ان کی چال، شیئن، کچھ بھی، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، وہ مدد کیے جائیں گے۔ جس دن کام نہ آئے گا ان کو ان کا داؤ ذرا بھی، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ یعنی ایسے معاندوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دیجئے کہ چند روز اور کھیل لیں اور باتیں بنا لیں، آخر وہ دن آتا ہے جب قہر الہی کی کڑک بجلی سے ان کے ہوش و حواس جاتے رہیں گے اور بچاؤ کی کوئی تدبیر کام نہ دے گی، نہ کسی طرف سے مدد پہنچے گی۔
وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ اور بے شک ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا عذابًا عذاب ہے دون ذالک اس کے علاوہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لیکن ان میں سے اکثر لا يعلمون علم نہیں رکھتے اور ان گناہ گاروں کے لیے ایک عذاب ہے اس سے ورے پر بہت ان میں کے نہیں جانتے، یعنی ان میں سے اکثروں کو خبر نہیں کہ آخرت کے عذاب سے ورے دنیا میں بھی ان کے لیے ایک سزا ہے جو مل کر رہے گی، شاید یہ معرکہ بدر وغیرہ کی سزا ہو۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ وَاصْبِرْ اور صبر کیجئے لِحُکْمِ رَبِّكَ اپنے رب کے فیصلے کے لیے فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا پس بے شک آپ ہمارے نگاہوں میں ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ حِینَ جس وقت تقوم آپ کھڑے ہوتے ہیں اور تو ٹھہرا رہ منتظر اپنے رب کے حکم کا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور پاکی بیان کر تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور پاکی بیان کر اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتا ہے، یعنی صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کے حکم تکوینی و تشریعی کا انتظار کیجئے جو عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کی طرف سے کچھ بھی نقصان نہ پہنچے گا کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے زیر حفاظت ہیں، یعنی صبر تحمل اور سکون و اطمینان کے ساتھ ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و تحمید اور عبادت گزاری میں لگے رہیے، خصوصاً جس وقت آپ سو کر اٹھیں یا نماز کے لیے کھڑے ہوں یا مجلس سے اٹھ کر تشریف لے جائیں، ان حالات میں تسبیح وغیرہ کی مزید ترغیب و تاکید آئی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے اوقات میں سے فَسَبِّحْهُ پس تسبیح کیجئے اس کی وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے پلٹنے کے وقت اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی اور پیٹھ پھیرتے وقت تاروں کی رات کے حصے سے مراد شاید تہجد کا وقت ہو اور تاروں کے پیٹھ پھیرنے کا وقت صبح کا وقت ہے کیونکہ صبح کا اجالا ہوتے ہی ستارے غائب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تمت سورۃ الطور وللہ الحمد۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول